حیران نہیں ہوں، وقت یہ دیکھ رہی ہوں کہ کتنا گر رہے ہیں لوگ مجھے گرانے میں۔ ہم سادہ لوگ تھے، ہم سے سنبھالے نہ گئے یہ منافقت کے رشتے۔ ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر بیٹیاں سب کی اچھی ہوتی ہیں تو یہ اتنی خطرناک بیویاں آخر کہاں سے آتی ہیں؟ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ پاک آپ سے محبت کرتے ہیں؟ 2 ٹکے کا انسان، ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ لوگ طعنے دیں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے آپ کے راستے میں، کیونکہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، سچ کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تو آپ یہ بات لکھ لیں کہ مشکلات اس کے راستے میں آنی ہی آنی ہیں۔ سوال یہاں یہ پڑتا ہے کہ ایسی سچویشنز میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ قرآن میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مشکلات، جو سچویشنز دیکھنے کو ملیں گی ان میں صبر کرنا ہے۔ یہ صبر کا ذکر لاسٹ میں اس لیے کیا گیا ہے کہ صبر کا ساتھ ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی سچویشن آ جائے، ہم نے ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام ہے مرد۔ باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ جو شفیق بھی ہے، حافظ بھی، سکون بھی اور چین بھی۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ گزر رہی ہے اپنی زندگی کی تجربوں میں، ہر روز ایک نیا سبق سیکھ رہے ہیں ہم۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی ہی گہری ہوگی، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہے، رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ عورت ہمیشہ اس مرد کی دیوانی ہوتی ہے جسے زبان کا صحیح استعمال آتا ہو۔ رونا چاہتے ہیں لیکن رو نہیں پاتے، دل کرتا ہے کسی سے بات کریں، کسی سے اپنا دکھ درد شیئر کریں، لیکن کوئی سننے کو ملتا نہیں ہے۔ جب بے بسی کی اس حالت تک پہنچ جائیں تو سجدے میں گر کر اپنے رب کے سامنے رو لیا کریں، اپنی ایک ایک فیلنگ اس سے شیئر کیا کریں۔ وہ بہترین سننے والا ہے، وہ بہترین مرہم لگانے والا ہے، وہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ کبھی کبھی ہمیں ایک سننے والے کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف ہمیں سنے، جج نہ کرے۔ صاف دل کی 5 نشانیاں۔ بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا، وہ بہت ہی حساس ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ من چاہے عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی ہی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات کو رکھ کر مجھے بہت بڑی تسلی دی کہ وہ لوگ جو تیرے بالکل بھی قابل نہ تھے، جنہیں میں نے تمہاری زندگی سے دور کیا ہے، پھر میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کتنے عظیم ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص ہمیں چھوڑ کر چلا گیا نا تو رونا مت اس کے لیے، دیکھنا ایک نہ ایک دن تم محسوس کرو گے اور اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ شکر ہے وہ شخص مجھے اس دن چھوڑ کر چلا گیا۔ عورت چاہے کتنی بھی بہادر بن جائے، جتنی پڑھ لکھ جائے، کمانا شروع ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کی ایک اچھے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل مند اور بیوقوف عورت۔ محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سمجھدار عورت اسے پیار، محبت، فرما برداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور بیوقوف عورت اسے اپنی انا، ضد کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور ساری زندگی پچھتاتی ہے۔ ہر بات دل پر لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی بننا سیکھو۔ بہو اور بیٹی۔ اگر بہو کچھ بولے تو کہا جاتا ہے کہ زبان دراز اور بدتمیز ہے، اور اگر بیٹی کچھ کہے تو کہا جاتا ہے کہ صاف دل کی ہے، دل میں بات نہیں رکھتی۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔
خوشیوں کے وقت مٹھائی مانگنے والے پریشانی میں کہیں نظر نہیں آتے۔ اور پھر کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آ جاتا ہے۔ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ حال کو نہیں دیکھنا، خیال کو دیکھنا ہے۔ جس کا خیال اللہ کی رحمت کی طرف لگ گیا، انتظار میں اللہ کی رحمت میں اس کا اچھا وقت شروع ہو گیا۔ مکافات عمل، ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ کوشش کریں نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہونا تو عزت اور کردار پر وار نہیں کرتے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ اللہ کہتا ہے تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ 5 چیزیں اگر ایک عورت میں ہو تو وہ صرف گھر نہیں پوری نسل سنوار دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل، برداشت، رشتوں اور مذہب سے ایمانداری۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کسی نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے مشکل وقت کو آسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ جنتی ہے وہ عورت جو اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اسے راضی اور خوش رکھے۔ شوہر کا سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی پر کرتا ہے۔ تو شوہر کے لیے حکم واضح ہے کہ وہ بیوی پر دل کھول کر خرچ کرے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، دین کو دیکھا جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، مگر ہمیشہ سے عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ جو جتنی توجہ کے لائق ہو اسے اتنی دو۔ اگر کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ جب نظر ہی بری لگ جائے تو پھر اچھی سے اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لوگ اس طرح قدر نہیں کرتے جتنے بھی وہ قیمتی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ لوگوں سے قدر کرانا ویسے اتنا بھی ضروری نہیں۔ زیادہ ضروری تو یہ ہے نا کہ رب اور رسول کی نظر میں بندے کا کیا مقام ہے۔ اگر وہاں مقام ہے پھر لوگ کی گڈ بکس میں آنے کی ہمیں زیادہ ضرورت ہی نہیں۔ اگر مرد کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے تو اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ کبھی کبھی انسان غصے میں آ کر اور ہرٹ ہو کر بائے بول دیتا ہے، لیکن دل میں وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اسے روکا جائے، اسے جانے نہ دیا جائے۔ دل میں وہ چاہتا ہے کہ اگلے والا بندہ اس کے غصے کے پیچھے کی وجہ جانے اور اسے روک لے، اسے اپنے گلے سے لگا کر بولے پریشان مت ہو یار، سب ٹھیک ہو جائے گا، دکھی مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آپ کا من پسند شخص نہ مل سکے تو اللہ پاک کی خاطر اس نئے رشتے کو ضرور قبول کر لینا اور دل سے نبھانے کی کوشش کرنا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ہم سفر نے آپ کو لے کر کیا کیا خواب سجائے ہوں گے، تو جو مل جائے اس پر شکر ادا کرنا سیکھو اور مخلصی کے ساتھ رشتے کو نبھاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ سب سے بڑا ہے، اس کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں تعویذ کی نہیں بلکہ تربیت کی ضرورت ہے۔ بس اتنی بات نشین کر لیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اگرچہ ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے بھی چھوڑ دیں، تب بھی آپ اللہ پاک کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی پائیں گے۔ مرد دنیا کی ایک بہت پیاری چیز ہے جو جوانی سے بڑھاپے تک اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ ماں باپ سے لے کر اولاد تک سب کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات بھی مار دیتا ہے، ہزاروں پریشانیاں اپنے سر پر سوار رکھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ خدارا ان کا احساس کیجیے اور مرد ذات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ زندگی میں ایسا شخص ہونا چاہیے جو آپ پر اعتماد کرتا ہو، آپ کو ہر چیز سے بڑھ چڑھ کر پیار کرتا ہو، جو آپ کی ساری خرابیاں اور غلطیاں دیکھ کر بھی پھر بھی آپ پر بھروسہ کرتا ہو، جو آپ کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، جو آپ کو دیکھ کر دنیا بھول جاتا ہو، جو آپ کے سارے لاڈ اٹھاتا ہو، جو آپ کی موجودگی پر فخر کرتا ہو اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو یاد کرتا ہو۔ ہمدرد بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے۔ شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ شادی شدہ زندگی وہ بجلی ہے جس میں لوڈ ہمیشہ زیادہ پڑتا ہے اور کسی بھی لمحے
کسی بھی حالت میں اس کے فیوز اڑ جانے کے امکانات ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہم برداشت کرنے سے لے کر تباہ کرنے تک کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ کچھ سانپ نایاب تھے حیات سفر میں، نہ چاہتے ہوئے بھی آستین میں پالنے پڑے۔ مرد کا نرم لہجہ۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ ہم سے اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ کچھ ٹھوکریں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم سب کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بغیر گزارا نہیں ممکن۔ سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ انسان کو بس ایک ہی بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا اصل رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مرد کی سب سے بہترین دوست اس کی بیوی ہوتی ہے اور بیوی کا بہترین دوست اس کا خاوند ہوتا ہے۔ وہ عورت دنیا کی خوش قسمت ترین خاتون ہوتی ہیں جو اپنے مرد کی وفاؤں کی، چاہتوں کی، محبتوں کی اکلوتی وارث ہوتی ہیں، اور وہ مرد دنیا کا سب سے امیر مرد ہوتا ہے جس کی جیب میں ان کی وفا ہوتی ہے۔ زمانے کی چاہت کا عالم تو دیکھ، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ پریشان مت ہوا کرو، ساری آزمائش انہوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک نے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تم جب سوچتے ہو نا کہ شاید وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاٹ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اسے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس مت ہوا کرو۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک، ہوٹل نہیں بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ جن کی غلطیوں کو بھلا کر میں نے ہر بار رشتہ نبھایا، اس نے مجھے ہر بار فالتو ہونے کا احساس دلایا۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ کبھی ان کی بھی قدر کر کے دیکھو جو آپ کو بنا مطلب پیار کرتے ہیں۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ لوگ اپنے رویوں پر غور نہیں کرتے اور پھر ہم سے خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ سیانوں سے سنا تھا پرانے زمانے کے لوگ بہت بھلے ہوتے تھے، ان کو 2 مٹھی محبت دی جاتی تھی تو وہ جواباً عمریں وار دیتے تھے۔ یہ سب سن کر مجھے ہنسی آئی کہ اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، اب ان کو محبت تو یہ جواباً سبق دیتے ہیں، محبت نہیں۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، خواہش بس اتنی سی ہے کہ ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ ہو اور زندگی بھر کا ساتھ ہو۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔